السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا عمل ہے درود تنجینہ کا خاص عمل۔ انسان زندگی میں جب سفر کرتا ہے تو بہت سے معاملات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ملازمت ہو، کاروبار ہو، خاندان ہو، رشتہ داریاں ہوں، بہت سے مسائل کا اس کو سامنا رہتا ہے، اور اس میں رکاوٹیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یار میں تو کسی کا نقصان نہیں کر رہا، میں تو کسی کو پریشان نہیں کر رہا، میں تو کسی کو دکھ نہیں دے رہا، لیکن میرے لیے ہی کیوں پریشانی ہے، میرے لیے ہی کیوں رکاوٹیں ہیں، میرے لیے ہی کیوں جو ہے نا وہ تکلیفیں ہیں، آزمائشیں کیا میرے لیے ہی رہ گئی ہیں؟ تو بھائی اس کے لیے یہ آج کا ہمارا جو درود تنجینہ کا عمل ہے، اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اور وہ خاص ترتیب میری نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمودہ وہ ترتیب ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی درود تنجینہ 70 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھتا ہے، اس کے تمام معاملات میں رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی تمام پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جب آپ عشاء کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں، ڈیوٹی پر، جہاں بھی آپ جائیں، وہاں پر آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یا آپ کو شبہ ہو کہ بھئی یہ میں کام کروں گا تو ممکن ہے فلاں آدمی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی انہونی رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ جاتے ہوئے راستے میں درود پاک پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک درخواست لکھی کسی بھی معاملے میں، تو اس درخواست پر آپ درود تنجینہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ جب آپ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ درخواست کس طرح ایکسیپٹ ہوتی ہے، کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی افسر سے کام ہے یا کسی آدمی سے کوئی معاملہ ہے، تو آپ جاتے جاتے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ وہاں جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، یہ جو موقع پر آپ نے 5-7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے، اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو عشاء کے بعد 70 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ 70 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، پھر آپ جہاں بھی جائیں تو آپ دیکھیں رش لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ پریشان، رش ہے، ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو آپ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ حیران ہو گے کہ ایک دم سے ایسے رش ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ بینک میں بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ وہاں درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے چند لمحوں میں وہ سارا رش کیسے ختم ہوتا ہے اور آپ کا کام کیسے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نہیں ہے، یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں۔ آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر روڈ پہ آدمی نکلتا ہے تو یہ رش مستقل ایک پریشانی کا، تکلیف کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بینکوں میں آپ جائیں یا کسی بھی آپ کمپنی میں جائیں، کسی بھی آپ ادارے میں اپنے کام کو لے کے پہنچے، وہاں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لائن، یہ رش، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ وقت کے ضیاع کا سبب ہوتا ہے، وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے اس پہ، انسان بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر سے بھی کام چھوڑا، آگے والے بھی کام چھوڑے، اور جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں وقت ضائع کریں گے،
آخر میں پتہ چلے گا کہ وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ جب بھی ایسے معاملے میں پھنسیں تو بس ایک کام بہت احتیاط سے کرنا ہے، وہ کیا کہ اپنی زبان کو غلط نہ استعمال کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی بس ایسے بے تکی ہانکنے لگ جاتے ہیں، بھائی یہ ان کو خیال نہیں ہوتا، بس وہ کیا کہیں آگے جس سے معاملہ درپیش ہوگا اس کے سامنے غلط باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ غیبت ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال ہے، تو بعض تو گالم گلوچ بھی اتر آتے ہیں، تو یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اب بھائی جتنی دیر آپ نے غلط بولنا ہے، جتنی دیر میں آپ نے غلط سوچنا ہے، انتظار تو آپ کو کرنا ہے۔ اب اس انتظار کو آپ مثبت کریں، اس انتظار کو آپ اچھے سے استعمال کریں، اس وقت کو آپ خوبصورت بنائیں، اس وقت کو بامقصد بنائیں۔ وہ کیسے؟ آپ درود تنجینا پڑھنے لگ جائیں۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں گے، ذہنی طور پر آپ پرسکون ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ 2-4 دفعہ جب آپ یہ پڑھ چکیں گے نا، 2-4 موقعوں پہ آپ یہ درود تنجینا پڑھ چکیں گے، پھر آپ کو یقین بھی ہو جائے گا کہ واقعی درود تنجینا سے کام ہوتے ہیں۔ تو آپ کثرت سے درود تنجینا پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔